آئین کے مطابق صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات قانون اور آئین کے تحت بوجہ کروانے سے قاصر ہے اور یہ انتخابات 8 اکتوبر 2023 کو کروانے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم 8 اکتوبر کو انتخابات ہونے کی صورت میں نہ تو منصب صدارت پر ڈاکٹر عارف علوی موجود ہوں گے اور نہ ہی جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ 9 ستمبر 2022 کو جہاں ڈاکٹر عارف علوی کی مدت صدارت ختم ہو رہی ہے، وہیں 16 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے۔ روزنامہ ڈان کے لیے اپنی تازہ تحریر میں سینئر صحافی عظیم چودھری لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی مدت اگست میں پوری ہوگی اور پھر 90 دن میں انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ یہ 60 دن میں بھی ہو سکتا ہے، تاہم عبوری حکومت صرف 90 دن کے لیے اقتدار سنبھالتی ہے اور اس کو 90 دن میں اقتدار منتقل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اگست سے اکتوبر تک ملک میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ مثلاً صدر مملکت عارف علوی کی مدت صدارت 9 ستمبر کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے دستور کی دفعہ 44 کے تحت دستور کے تابع صدر اسی دن جس دن وہ اپنا عہدہ سنبھالے گا 5 سال کی مدت تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ صدر اپنی میعاد ختم ہونے کے باوجود اپنے جانشین کے عہدہ سنبھالنے تک اس عہدے پر فائز رہے گا۔ عظیم چودھری کے مطابق آئین کی دفعہ 41/3 کے مطابق صدر قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان پر مشتمل انتخابی ادارے کی طرف سے منتخب کیا جائے گا۔ ذیلی دفعہ 4 کے تحت صدر کے عہدے کے لیے انتخاب عہدے پر فائز صدر کی میعاد ختم ہونے سے زیادہ 60 دن اور کم از کم 30 دن قبل کروایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ بالا مدت کے اندر اس لیے نہ کروایا جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے 30 دن کے اندر کروایا جائے گا۔ ڈاکٹر عارف علوی کے عہدہ صدارت کی میعاد 9 ستمبر 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ ویسے تو آئین چیئرمین سینٹ کو بھی قائم مقام صدر بنانے کا اختیار دیتا ہے، مگر عارف علوی نئے صدر کے حلف تک بھی صدر رہ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی آئینی اور دلچسپ ہوگا۔ غالباً نگران وزیر اعظم منصب جلیلہ پر فائز ہوں گے اور ان کی تعیناتی بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہی کریں گے، مگر کون جانے پی ٹی آئی کسی طور پر واپس قومی اسمبلی میں آ کر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، جس کی بظاہر قانونی جنگ کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں۔ عدالتوں نے مستعفی ارکان کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے انعقاد کو روک رکھا ہے، مگر ابھی مذاکرات اور عدالتوں کے دروازے مکمل بند نہیں ہوئے۔ دوسری جانب حکمران جماعت اعلیٰ عدالتوں پر معترض ہیں۔ اس بارے میں زیادہ گفتگو کا امکان ہے اور پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور قانون سازی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہوتی ہے، چاہے عدالت عظمیٰ اس کو رد کر دے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس سے سپریم کورٹ کی ہیئت ترکیبی میں تبدیلی تو لازمی آئے گی، نئے بینچ بنیں گے، محترم قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ حالانکہ ڈاکٹر عارف علوی تو ان کو عدلیہ کے نظام سے ہی نکالنا چاہتے تھے اور یہ شدید خواہش عمران خان کی بھی تھی۔ انہوں نے صدر کو مشورہ دیا تھا اور صدر نے ریفرنس آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی نئی حکمت عملی بھی حکمرانوں کی جانب سے سامنے آ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں آئندہ 1-2 روز میں تحریک انصاف نئی درخواستوں کے ساتھ انتخابات کروانے اور 30 اپریل کو کروانے کا مقدمہ زیر بحث لائے گی۔ ساتھ ہی وکلا کی ایک نئی تحریک کے آغاز کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ اس تحریک کو وہ سیاسی تحریک بنانے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے سیاسی مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ تاہم ایک ہنگامہ برپا کرنے کی صحیح تو کی جائے گی۔ یہ بات تو طے ہے کہ صدر علوی صدر نہیں رہیں گے، مگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی عدم موجودگی میں صدارتی انتخاب ہو سکے گا یا نہیں، آئین میں صرف قومی اسمبلی کے ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ معاملہ بھی عدالت کی رونق بڑھا سکتا ہے، کیونکہ یہ انتخابات ویسے تو جولائی اگست میں ہو جانا چاہیے۔ آئین کی دفعہ 41/5 واضح کرتی ہے کہ صدر کا خالی عہدہ پر کرنے کے لیے انتخاب عہدہ خالی ہونے کے 30 دن کے اندر کروایا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ انتخاب مذکورہ مدت کے اندر اس لیے نہیں کروایا جا سکتا ہو کہ قومی اسمبلی توڑ دی گئی ہے تو یہ اسمبلی کے عام انتخابات کے 30 دن کے اندر کروایا جائے گا۔
गो के सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी भी असम्बली के कुल अरकान की वोटों की गिनती 65 से ज्यादा ना होगी। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का वोट एक वोट होगा, जबकि बाकी जगहों पर कई अरकान के वोट मिलाकर एक वोट करार दिया जाएगा। ताहम अब देखना यह है कि आम इंतखाबात सदर आरिफ अलवी की सदारत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हुक्म के तहत होते हैं या इनकी मुनासिब से बेदखली के बाद। ये बात तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।